بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ چیپٹر 4 لیکچر نمبر 13 ہے آپ کا۔ یہ حدیث کا ہمارا بیٹا پہلا کوثر ہے، اور اس سے پہلے پچھلے لاسٹ لیکچر میں ہم لوگوں نے حدیث کے معنی اور مفہوم کچھ پڑھے تھے۔ ٹیکسٹ بک سے آپ لوگ نشان لگائیں گے، اس کے اگلے حصے پر یہ کوشچن پہلے ہی چل رہے ہیں حدیث کے حوالے سے۔ تو حدیث کی دینی حیثیت لکھا ہوا ہے، حدیث شریف کا دین میں کیا درجہ ہے، اس کو ذہن نشین کرنے کے لیے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی حسب ذیل حیثیات کو پیش نظر رکھنا ضروری ہے، جن کو قرآن پاک نے نہایت صراحت یعنی وضاحت کے ساتھ بیان کیا ہے۔ کلام کی اہمیت چونکہ متکلم سے ہوتی ہے، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی جو حدیث ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرز زندگی، آپ کے احوال، ان سب کے مجموعے کا نام حدیث ہے۔ اور حدیث کی اہمیت کا اندازہ اس وقت ہوگا کہ جس وقت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا اپنا دین میں کیا مقام ہے۔ جس وقت ہم نبی اکرم کے مقام پر غور کریں گے، ان کی حیثیات ہمارے پیش نظر ہوں گی، تو اس صورت میں پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو حدیث ہے اس کی بھی اہمیت کا اندازہ ہوگا۔ تو قرآن نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا کیا مقام ہے، آپ کا کیا مرتبہ ہے، قرآن نے مختلف مقامات پر اس کا ذکر کیا ہے۔ چند آیات انشاءاللہ ہم ڈسکس کریں گے۔ تو آپ کی ٹیکسٹ بک میں جو آیات دی ہوئی ہیں اسے آپ نوٹ کریں گے، دیکھیں گے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات قدسی صفات میں ہر مومن کے لیے اسوہ حسنہ ہے۔ قدسی کہتے ہیں پاک کو۔ اللہ فرماتا ہے لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ، تحقیق تمہارے لیے رسول کی زندگی میں بہترین نمونہ ہے۔ لِمَنْ كَانَ يَرْجُو اللَّهَ، یعنی جو اس کے لیے کہ جو شخص ڈرتا ہو، کس سے؟ یرجو اللہ، اللہ سے، والیوم الآخر، اور آخرت کے دن سے، وذکروا اللہ کثیرا، اور ذکر الہی کثرت سے کرو۔ اب یہاں پر دیکھیں آیت لکھی ہوئی ہے لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ، تحقیق تمہارے لیے اللہ کے رسول کی زندگی میں بہترین نمونہ موجود ہے۔ لمن، اس کے لیے، کان یرجو اللہ، جو ڈرتا ہو اللہ سے، والیوم الآخر، آخرت کے دن سے، وذکر اللہ کثیرا، تو وہ کیا کرے؟ کثرت سے اللہ کا ذکر کرے، اللہ کو یاد کرے۔ تو اس آیت میں جو آیت کا پہلا حصہ ہے اس میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو آپ کا اسوہ حسنہ ہے، آپ کی سیرت طیبہ ہے، آپ کی حیات زندگی ہے، وہ اس بات کی وضاحت کر دی گئی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت طیبہ سب کے لیے بہترین نمونہ ہے۔ اس کے بعد نیکسٹ پیج پر دیکھیں، پیج نمبر 65 پر دوسرا پوائنٹ دیا گیا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا اتباع سب پر فرض ہے۔ نوٹ کر لیں، معروضی ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا اتباع بھی پیروی کو کہتے ہیں، نقش قدم پر چلنا، یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے نقش قدم پر چلنا، آپ کا اتباع کرنا، یہ بھی سب پر کیا ہے؟ فرض ہے۔ قرآن مجید کی آیت دی ہوئی ہے فَآمِنُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ النَّبِيِّ الْأُمِّيِّ، فَآمِنُوا، تو ایمان لاؤ اللہ پر، ورسولہ، اور اس کے رسول پر، ہی نبی، اس کے رسول پر، اور جو نبی امی ہے، یعنی وہ نبی جو کس سے پڑھا ہوا نہیں ہے، دنیا میں اس کا استاد نہیں ہے، الذی یؤمن باللہ وکلماتہ واتبعوہ، اور جو یقین رکھتا ہے اللہ پر اور اس کے کلاموں پر، اور اس کی پیروی کرو۔ یہاں پر اس آیت میں بھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کا حکم دیا، واتبعوہ، تو اس کی پیروی کرو، اس بات کا حکم دیا گیا ہے۔ تیسرا پوائنٹ، جو کچھ آپ صلی اللہ علیہ وسلم دیں اس کو لینا، اور جس چیز سے منع فرمائیں اس سے باز رہنا ضروری ہے۔ وما آتاکم الرسول فخذوہ وما نہاکم عنہ فانتہوا، اور جو رسول تمہیں عطا کرے اسے لے لو، وما نہاکم عنہ فانتہوا، اور جس سے منع کرے اسے چھوڑ دو۔ مطلب اللہ کے رسول جو حکم کرے
اسے فوراً مان لینا چاہیے، اور جس سے منع کریں اس سے فوراً رک جانا چاہیے۔ اس آیات سے بھی ثابت ہوا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے احکام کا، آپ کے حکم کا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادات کی کیا اہمیت ہے، اس سے یہ بات ثابت ہوتی ہے۔ پوائنٹ 4، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت تمام مسلمانوں پر فرض ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول، اللہ فرماتا ہے اے ایمان والو، اطاعت کرو اللہ کی اور اطاعت کرو رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی۔ پوائنٹ 5 میں ہدایت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت سے وابستہ ہے۔ قرآن مجید میں اللہ فرماتا ہے وَإِن تُطِيعُوهُ تَهْتَدُوا، اور اگر تم اس کی اطاعت کرو تَهْتَدُوا تو ہدایت پاؤ، راہ پاؤ۔ ان آیات سے معلوم ہوا، یہ بیٹا اوپر جو آیاتیں جتنی بیان ہوئی ہیں ان سب کو آپ نے یاد کرنا ہے، یہ شارٹ کوسچن کے طور پر آپ نے اس کو نوٹ کرنا ہے۔ ان آیات سے معلوم ہوا کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے جس قدر امت کو ہدایتیں دیں، جو چیزیں ان سے بیان فرمائیں، اور کتاب و حکمت کی تعلیم کے ذیل میں جو کچھ ارشاد فرمایا، ان سب کی، اور جن چیزوں کو حلال جن کو حرام ٹھہرایا، باہمی معاملات و قضاء میں جو کچھ فیصلہ فرمایا، ان سب کی حیثیت دینی اور تشریعی ہے۔ یہ نوٹ کریں بیٹا، دینی اور تشریعی، عین ہے یہ، اسے تشریعی نہیں پڑھنا، تشریعی۔ تشریعی جو لفظ ہے یہ شریعت سے ہے، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی کیا کیا معاملات جو ہیں وہ دینی اور تشریعی ہیں، ان سب کی حیثیت کن کن چیزوں کی حیثیت، یہ نوٹ کریں ذرا آپ، کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کتاب و حکمت کی تعلیم کے ذیل میں جو کچھ فرمایا، جن چیزوں کو حلال جن کو حرام ٹھہرایا، باہمی معاملات و قضاء میں جو کچھ فیصلہ فرمایا، ان سب کی حیثیت دینی اور تشریعی ہے۔ جو کچھ فیصلہ فرمایا اللہ کے رسول نے، جن معاملات میں جو کچھ فرما دیا وہ دین اور شریعت بن گیا۔ یہی نہیں بلکہ آپ کی پوری زندگی امت کے لیے بہترین نمونہ عمل ہے، جس کی اتباع اور پیروی کا ہم کو حکم دیا گیا ہے۔ آپ کی اطاعت ہر امتی پر فرض ہے، نوٹ کریں، معروضی ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت ہر امتی پر کیا ہے، فرض ہے۔ جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم حکم دیں اس کو بجا لانا، اور جس سے منع کریں اس سے رک جانا ہر مومن کے لیے لازم ہے اور ضروری ہے۔ مختصر یہ کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت ہی حقیقت میں حق تعالیٰ کی اطاعت ہے۔ قرآن مجید میں اس بات کی تصریح موجود ہے، اس کی وضاحت موجود ہے۔ اللہ فرماتے ہیں من یطیع الرسول فقد اطاع اللہ، نوٹ کریں آیات کو بیٹا، من یطیع الرسول، جس نے رسول کی اطاعت کی، رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کی، فقد اطاع اللہ، تو اس نے یقیناً اللہ کی اطاعت کی۔ اس آیت کو یاد کریں گے، اس آیت کا ترجمے کو بھی نوٹ کر لیں۔ یعنی جس طرح اللہ تعالیٰ کی بات ماننا فرض اور ضروری ہے، اسی طرح حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی بات ماننا بھی لازمی اور حتمی ہے۔ ظاہر ہے کہ جملہ احکام دین کے متعلق کلی احکام یعنی مکمل احکام قرآن مجید میں موجود تو ہیں، یعنی اللہ تعالیٰ نے جو بھی جملہ احکام دین ہے وہ قرآن میں بیان فرما دیے، قرآن میں موجود ہیں، لیکن ان احکام کی تشریح، ان کی جزیات کی تفصیل، یعنی جو جز دیے گئے ہیں ان کی وضاحت کیا ہے، اور ان کی عملی تشکیل کس طرح اپنی پریکٹیکل لائف میں اسے ہم یوٹیلائز کر سکتے ہیں، رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اقوال، اعمال اور آپ کے احوال کے جانے بغیر ناممکن اور محال ہے۔ یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جو جتنے بھی قرآن مجید کے احکام ہیں، اس کی جزیات کی تفصیل ہے، عملی تشکیل ہے، ان سب کو جاننے کے لیے کس چیز کی ضرورت ہے؟ اللہ کے رسول کے اقوال کی، اعمال کی، آپ کے احوال کی۔ جب تک ہم اللہ کے رسول کے اقوال و اعمال و احوال سے واقف نہیں ہوں گے، اس وقت تک ہم قرآن کے احکام، اس کے احکام کی تشریح، ان کے جزیات کی تفصیل اور ان کی عملی تشکیل کا جاننا ہمارے لیے مشکل ہے۔ یہ بیٹا آپ پہلا کویسچن ہے آپ کا، یہ حدیث کے حوالے سے، اور یہاں تک ہم نے پہلا کویسچن یہ کیا آپ کا۔ اب اس کے جو لانگ کویسچن ہے، ایکسٹینسو ہے، انشاءاللہ ہم
نیکسٹ لیکچر نمبر 14 میں اس کو ڈسکس کریں گے. یہ آپ کا پورا ایک ہی لانگ کوسچن بنے گا جو ہم نے آپ کو 2 پارٹس میں آپ کو پہلے آبجیکٹیو شارٹ کوسچن میں نشان لگوائے ہیں کہ لیکچر نمبر 12 اور 13 میں. تو لیکچر نمبر 14 میں انہی دونوں آپ کے جو لیکچرز ہیں ان کا ایک لانگ کوسچن ایک ہی بنے گا. تو انشاءاللہ نیکسٹ لیکچر میں اس کو ڈسکس کریں گے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ.